اگر پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہرے دور کو ایک تصویر میں قید کرنا ہو تو اس تصویر میں بہت سے چہرے ہوں گے۔ کہیں طلعت حسین نظر آئیں گے، کہیں خالدہ ریاست، کہیں روحی بانو تو کہیں عظمیٰ گیلانی۔ اور انہی روشن چہروں کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی ہوگا جو شاید سب سے کم بولا مگر سب سے زیادہ محسوس کیا گیا۔ وہ چہرہ تھا طاہرہ نقوی کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ جب میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں نا تو درختوں کی کتاریں اور وہ نیلا آسمان اور چھوٹے چھوٹے گھر مجھے بہت اچھے لگتے۔ یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی کسی پرانے گیت کی دھن، کبھی کسی ڈرامے کے ٹائٹل میوزک سے، اور کبھی صرف ایک چہرہ ہمیں برسوں پیچھے لے جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کتابی چہرہ تو بن ہی چکا، غم بھی ہے، بس چہرہ ٹیڑھا ہو گیا۔ طاہرہ نقوی ان فنکاراؤں میں شامل تھیں جنہوں نے ثابت کیا کہ اداکاری صرف مکالمے بولنے کا نام نہیں، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ ایک نظر، ایک ہلکی سی مسکراہٹ، ایک ٹھہرا ہوا لمحہ اور چہرے کا ایک بدلتا ہوا تاثر، یہ سب ان کی اداکاری کا حصہ ہے۔ جی وہاں تو غالباً کل شام کو آپ کی والدہ محترمہ تشریف لائی۔ ہر بڑے فنکار کی طرح طاہرہ نقوی کی کہانی بھی ایک عام سی جگہ سے شروع ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر، ایک خاندان اور ایک ایسی بچی جسے شاید اس وقت خود بھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں اس کا نام پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ طاہرہ نقوی کی پیدائش 20 اگست 1956 کو سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا کے قریب واقع ایک گاؤں میں ہوئی۔ وہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ تعلیم کے لیے وہ لاہور آئیں، جہاں انہوں نے معروف تعلیمی ادارے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے تعلیم حاصل کی۔ لاہور اس زمانے میں صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ فن، ادب اور ثقافت کا ایک خوبصورت مرکز تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ریڈیو کی آوازیں، ادب کی محفلیں اور فن کے نئے راستے نوجوان صلاحیتوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ یہ تمہیں دمے کا اٹیک ہوا کب تھا؟ 5 سال ہو گئے۔ تو بیمار تھی؟ سردیوں کی آمد تھی کہ سردیاں جا رہی تھی، مجھے نمونیا ہو گیا تھا۔ پھر میں سن 1974 میں طاہرہ نقوی نے ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ یہ آغاز کیمرے کے سامنے نہیں بلکہ آواز کے ذریعے ہوا۔ ریڈیو سے وابستگی نے ان کے اندر موجود فن کو مزید نکھارا۔ کرتی تھی، ہر راستے پہ ایک لڑکا چڑھا کرتا تھا ریکل کے چوک پر سے، بس پر اسے دیکھ کر میرا سانس رک جاتا خود بخود۔ تم نے اس سے بات نہیں کی، اس سے ملی نہیں؟ جسے دیکھ کر سانس بند ہو جاتا ہو، اس سے اگر میں بات کرتی تو۔ اور پھر ایک ریڈیو آرٹسٹ پاکستان ٹیلی ویژن کی دنیا میں قدم رکھنے والا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی وی صرف ایک نشریاتی ادارہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی درسگاہ تھی جہاں فنکار اپنے ہنر سے پہچانے جاتے تھے۔ اور طاہرہ نقوی نے بھی پی ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ یونیورسٹی بھی کلوز ہو جائے گی 3 دن کے اندر۔ مریم، تم کیوں چلی آئی؟ تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو آنا نہیں چاہتی تھی، پھر ان سب کے ڈر سے آ گئی۔ تم سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پہ جمے رہنا ہے۔ کوئی مشکل پیش آئی یا کوئی پرابلم ہو تو لبنہ کے فادر سے مل لینا۔ ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ طاہرہ نقوی کو اپنے کیریئر کے آغاز ہی میں
ایسے کردار ملنے لگے جہاں انہیں اپنے فن کے مختلف رنگ دکھانے کا موقع ملا۔ وہ صرف خوبصورت چہرہ نہیں تھیں بلکہ ایک ایسی اداکارہ تھیں جو مشکل اور حساس موضوعات کو بھی بڑی سنجیدگی سے پیش کر سکتی تھیں۔ سن 1976 میں طاہرہ نقوی نے ڈرامہ حیش میں کام کیا۔ یہ اس دور کا ایک اہم اور منفرد ڈرامہ تھا۔ اس کا موضوع نوجوانوں میں منشیات کے مسئلے جیسے حساس پہلو سے متعلق تھا۔ حیش میں طاہرہ نقوی کے ساتھ معروف اداکار طلعت حسین بھی شامل تھے۔ پھر آتا ہے زندگی بندگی۔ زندگی بندگی صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا بلکہ اس دور کے ان ڈراموں میں شامل تھا جنہوں نے ناظرین کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اس ڈرامے میں زندگی کے جذبات، رشتوں کی پیچیدگیاں اور انسانی احساسات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ طاہرہ نقوی کی اداکاری کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے کردار کو بہت سادگی سے پیش کرتی تھیں۔ اسی ڈرامے کا ایک جملہ آج بھی پرانے ناظرین کی یادوں میں محفوظ ہے۔ چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی، ممی کی گود میں سوتی رہ گئی۔ چھوٹی رہتی ممی کی گود میں سوتی رہ گئی، چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی ممی۔ ایک ایسا ڈرامہ جس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ طاہرہ نقوی صرف ایک مقبول اداکارہ نہیں بلکہ ایک مکمل فنکارہ تھیں۔ سن 1981 میں طاہرہ نقوی کو ڈرامہ دہلیز میں شاندار اداکاری پر پاکستان ٹیلی ویژن ایوارڈ برائے بہترین اداکارہ سے نوازا گیا، اور پھر فلمی دنیا کے دروازے بھی طاہرہ نقوی کے لیے کھلنے لگے۔ آپ نے پیپر تیار کروا لی؟ پیپر؟ ہاں، اسی کام میں لگا ہوں۔ کمال صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پروجیکٹ میں لگا دیں۔ میکسیمم یو انویسٹ تو میکسیمم یو گیٹ۔ تو یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ذرا ایموشنل۔ طاہرہ نقوی نے تقریباً 50 ٹیلی ویژن ڈراموں میں کام کیا۔ حیش، زندگی بندگی، وارث، دہلیز، ایک حقیقت ایک فسانہ، منزل ہے کہاں، سائن اور سائیکائٹرسٹ، اور کئی دوسرے یادگار ڈرامے ان کے فن کی گواہی دیتے ہیں۔ رافعہ بتا رہی تھی کہ تم نے کالج چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ پھوپھی اماں نے منع کر دیا ہے۔ اوہ، پھر کیا سوچا ہے تم نے ہمارے بارے میں؟ میں تو ہر وقت سوچتی رہتی ہوں۔ ہر روشن سفر میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جہاں زندگی انسان کو ایک مشکل امتحان کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک مشکل مرحلہ آیا، ایک بیماری جس نے آہستہ آہستہ ان کی صحت کو متاثر کرنا شروع کیا۔ یہ بیماری تھی لوپس، ایک ایسی بیماری جس نے خاموشی سے پی ٹی وی کے اس سنہری ستارے کو ہم سے جدا کر دیا۔ 2 جون 1982 پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک افسوسناک دن۔ صرف 25 برس کی عمر میں طاہرہ نقوی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے ہماری ایک بہت ہی پیاری ساتھی ایکٹریس طاہرہ نقوی، جو ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں۔ وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ بہت ہی پیاری اور شفیق طبیعت کی تھیں، اور بہت محبت کرنے والی، نہ صرف ہم سے محبت بلکہ اپنے کام سے بھی بڑی محبت کرتی تھی۔ کچھ لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، وہ اپنی یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ طاہرہ نقوی بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ آج کی نئی نسل شاید طاہرہ نقوی کو صرف چند پرانی ویڈیوز یا ڈراموں کے مناظر میں دیکھتی ہو، لیکن جن لوگوں نے انہیں اس دور میں پی ٹی وی پر دیکھا، ان کے لیے طاہرہ نقوی صرف ایک اداکارہ نہیں، وہ ایک یاد ہے، ایک خوبصورت زمانہ ہے۔ اگر آپ کو بھی پی ٹی وی کے وہ سنہری دن یاد آتے ہیں جب ڈرامے صرف تفریح نہیں
बल्कि खानदान और यादों का हिस्सा हुआ करते थे। तो झरोका टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पुराने फनकारों की कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन खूबसूरत यादों के दरवाजे खोलते हैं जो कहीं वक्त के पीछे रह गई हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए ताहिरा नकवी का कौन सा किरदार या ड्रामा आज भी आपके दिल के सबसे करीब है। फिर हाजिर होंगे सुनहरी सितारे के एक और रोशन नाम के साथ। तब तक के लिए अपनी यादों को संभाल कर रखिए। अल्लाह हाफिज। छोटी रहती मम्मी की गोद में सोती रह गई, छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।